اچھا ٹھیک جناب علی پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا کوئکلی اقرار آپ سے شروع کرتے ہوئے ہم نے پی ٹی آئی اور نون کی تو بات کر لی نا بڑی ڈیٹیل سے. یہ آپ کے خیال میں جتنا آپ حلقوں میں گئے ہو آپ نے کیا دیکھا کہ کوئی بھی ایسا فیکٹر کتنا زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے جو خود تو نہ جیتے الیکشن لیکن کسی کو ہارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے؟ جس طرح ہم نے دیکھا ٹی ایل پی کا یہ 4000 6000 8000 ووٹ ہر کے, تو یہ آپ کو فیکٹر کتنا امپورٹنٹ لگتا ہے یا نہیں؟ اب یہ نہیں ہے. نہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک فیکٹر موجود تو ضرور ہے ٹی ایل پی کی شکل میں, یعنی جہاں آپ جاتے ہیں تو 50 لوگوں سے بات کر کے 4-5 لوگ آپ کو ملتے ہیں تحریک لبیک کے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ایک وقت وہ تھا کہ جہاں وہ مسلم لیگ نون کے ووٹ صرف کاٹتے تھے, لیکن اب چونکہ پچھلے کچھ عرصے میں جب تحریک انصاف کی حکومت رہی تو ایک ہم نے دیکھا کہ آمنے سامنے والی فیل تھی تحریک انصاف کی اور تحریک لبیک کی, تو اب الٹیمیٹلی وہ دونوں طرف کا ہی ووٹ کاٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک پر اس کا خاص اثر پڑے گا تحریک لبیک کے ووٹ کا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرنے والا فیکٹر نہیں ہے کسی بھی حلقے کے اندر تحریک لبیک کا. اچھا ہمارے ساتھ انصر آفتاب صاحب موجود ہیں, نمائندہ ایئر وائی ہیں مظفر گڑھ سے. سو جو مظفر گڑھ میں اس وقت 2 حلقے ہیں جہاں پہ پی پی 272 ہے, اس کی بات کر رہے ہیں, پی پی 273 ہے. سو یہ 2 حلقے ہیں جہاں پہ اس وقت مقابلہ ہے. یہ ہمیں بتائیں گے انصر صاحب بتائیں گے ہمیں جی کہ اس وقت. انصر یہ بتائیے کہ اس وقت کیا الیکشن کے حوالے سے وہاں پہ فضا ہے, ماحول ہے, کیا یہ واقعی آپ کو جنرل الیکشن جیسا وہاں پہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہوا کل دکھائی دے رہا ہے؟ اور ایکسپیکٹیشن بھی بتائیں اپنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا کل؟ ہاں جی بالکل, یہ مظفر گڑھ کے جو 2 حلقے ہیں جس میں پی پی 272 اور پی پی 273, اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو منحرف کینڈیڈیٹ تھے ان کی وجہ سے یہاں پر الیکشن کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ڈی سیٹ ہوئے تھے. اور پی پی 272 کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو ہے جو منحرف رکن قومی اسمبلی تھے باسط سلطان بخاری, ان کی والدہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈی سیٹ ہوئی تھی. جو اب ان کی جو مسز ہیں زہرا بطول وہ یہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان کے مد مقابل جو ہے معظم خان جتوئی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. پہلے کی جو صورتحال تھی وہ کچھ اور تھی, لیکن جب عمران خان نے یہاں پر علی پور میں ایک تاریخ ساز جلسہ کیا تو اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر اب سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں, کمپین کرتے نظر آ رہے ہیں, اور وہ گھر گھر جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا جو پیغام ہے وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب جو پی پی 273 ہے اس میں صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں پر جو رکن صوبائی اسمبلی تھے سبتین رضا, وہ ڈی سیٹ ہوئے, اور ڈی سیٹ ہونے کے بعد مسلم لیگ نون سے ان کو ٹکٹ ملا اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اب. جبکہ ان کے مد مقابل جو ہے وہ یاسر خان جتوئی ہیں, وہ ان کے مد مقابل ہیں. پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہاں پر اب خاصی تعداد میں نظر آتے ہیں, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل جو الیکشن ڈے یہاں پہ ہوگا اس کے اوپر جو ہے لوگوں کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا, کیونکہ لوگ جو ہے اپنے گھروں سے زیادہ نکل کر اپنے جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال کریں گے. دونوں حلقوں میں کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی آپ کو؟ جہاں پر پلڑے کی بات کی جائے نا تو پلڑے کا ابھی قبل از وقت کہنا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا, جبکہ دونوں حلقوں میں اس ٹائم جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہے, اور اس کانٹے دار مقابلے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جبکہ جو پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ کارکنان ہیں وہ بھی پر امید ہیں, اور نون لیگ کے جو امیدوار اور کارکنان ہیں وہ بھی یہ پر امید ہے کہ ہم ہی جیتیں گے. بڑا جو ووٹ ہے نا, یہ میں ووٹ جو بڑھا ہے اس کی تعداد بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ دیکھیں نا 19,000 کے قریب جو ہے پی پی 272 میں بڑا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو مارجن سے کئی زیادہ ہے, بہت سارے نمائندوں نے خالی اس میں سے ایک بخاری فیملی کے لوگ پتہ نہیں جی جی بیٹا اور بیٹا والدہ پی پی 272 بخاری صاحبہ وہ پی پی 272 اس کا کتنا یہ کاشت ہے ایک دوسرے کے خلاف لڑا. جی جی یہ بتائیے گا انصر صاحب, ماں بیٹا آمنے سامنے وہ کیا ہے؟ اور بہو بھی ہے. بہو, ہاں جی ہاں. ابھی سر یہ پی پی 272 میں جو ہے وہ بہو اور جو ہے دیور جو ہے وہ مد مقابل ہیں, جس کا جو بظاہر جو فائدہ ہے وہ پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں کینڈیڈیٹ ایک ہی گھر سے ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جبکہ جو باسط سلطان بخاری کی جو مسز ہیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہ ان کی ساس کی جگہ پہ لڑ رہی ہیں جو پہلے یہاں سے الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں گئی تھی اور ڈی سیٹ ہوئی ہیں. ابھی جو ان کا دیور ہے اس نے بھی یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن میں کسی جگہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اور وہ بھی الیکشن لڑ رہا ہے, جس کا بظاہر جو فائدہ ہے وہ پی ٹی آئی کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسٹار پلس ماحول لگ رہا ہے
مجھے اس کانسٹیچوئنسی کے اندر، کیونکہ اسی طرح کے ڈراموں کی طرح ٹوسٹ اینڈ ٹرن ہے اس کے اندر. علی رضوی، علی رضوی صاحب سے میرا خیال ہے میں ایک سوال پوچھ لے جاتے جاتے. سو علی یہ بتائیے نا کہ یہاں پہ جب آپ کے لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ ضمنی انتخاب میں اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے لوگ یوزلی ووٹ ڈالنے کے لیے، وہ دیکھتے ہیں مال دیکھیں گے، اگر اس دن اٹھے موڈ ہوا ووٹ ڈال دیں گے. اس دفعہ آپ کو لگا ہے کہ جو ہر ووٹر ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے ضمنی انتخاب؟ دیکھیں، میں نے جتنے بھی حلقوں میں نے وزٹ کیا ہے، سروے کیا ہے، وہاں پر مجھے لوگوں کے اندر سے جو ایک کیفیت محسوس میں نے کی ہے وہ ہو گئی ہے کہ ضد کی کیفیت ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم خود پہنچیں گے. اگر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ووٹرز کو لے کے جانے میں وہاں پر کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ہم خود جو ہے حلقوں سے نکلیں گے اور پولنگ سٹیشنز تک پہنچیں گے. تو لوگوں کے اندر اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو اس وقت معاملہ جو ہے وہ ضد کا، انا کا اور پاکستان کی اور لوگوں کی اپنی خود مختاری کا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے. اس کو اگر صحیح لفظوں میں کہا جائے تو لوگوں کے انا کا مسئلہ بن گیا ہے اس وقت. یہ کہنا ایبسولوٹلی ناٹ عمران خان کا، اور لوگوں کے لیے کھڑے ہو جانا لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ خان کے ساتھ ہیں، چاہے کتنی بھی مشینری، سرکاری مشینری جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ پر ہو. لوگ اپنا بدلہ لیں گے اس رات کا جب خان صاحب جو ہے اکیلے ڈائری لے کر باہر نکلے تھے، ایسا لوگوں کا کہنا ہے. لوگ کل صبح کا انتظار کر رہے ہیں. 17 جولائی کا دن چڑھتے ہی لوگ پولنگ سٹیشنز کا رخ کریں گے اور ایک میلے جیسا. لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. کاشف صاحب ایک سوال یہ بتائیں آپ کے خیال میں ابھی ایک لمحے کو نئے ووٹرز کا فیکٹر ایک لمحے کے لیے روک دیں، پی ٹی آئی کا آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ جناب وہ ایک چنک آف ووٹرز جو کہ ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ناراض تھا، وہ اب یہ ناراضگی بھلا کے چونکہ مسئلہ امریکی سازی سب آگے اب وہ بھی ووٹ دے گا، یہ ہوگا؟ یا پھر یہ بھی ہوگا کہ بہت سارا ووٹر جو کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتا تھا پہلے وہ بھی اب اس سب کی وجہ سے ووٹ دے گا، نئے ووٹر کی بات چھوڑ دیں. میں حلقوں میں گیا نہیں، میں آئی ایم ناٹ اکوپڈ ٹو آنسر. ایک اوور آل تجزیے کی صورت میں دیکھیں، مجھے یہ لگا ہے پچھلے کچھ عرصے میں جو میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ناراض ہوا تھا نا وہ واپس آ گیا. یہ تو بات تھی. کور ووٹر تحریک انصاف کا اس کے ساتھ ہے. صحیح. اگر آپ بیڈ گورننس، مہنگائی کو اگر بنیاد بناتے ہیں تو مہنگائی تو زیادہ بڑھ گئی ہے نا پچھلے 2 مہینے لوڈ شیڈنگ بہت بڑا فیکٹر ہے. لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے. تو کیا نون لیگ کا ووٹر اس کو چھوڑ گیا؟ میں نے جو روڈ شوز کی بات کر رہے تھے، بہت سے لوگوں کے روڈ شوز دیکھے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میں اکثر لوگوں سے میری آپ کی بات ہوئی میں فون پہ وسیم کو بھی میں نے کہا، میں کہا یہ پوچھا کریں پچھلا ووٹ آپ نے کس کو ڈالا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں ووٹ کس کو ڈالیں گے تحریک انصاف، ووٹ کس کو ڈالیں گے نون لیگ، تو یہ پوچھا کریں پچھلا کس کو دیا؟ وہ کہتے ہیں تحریک انصاف. چینج آف ہارٹ کتنا نظر آئے گا. میں نے کراچی میں روڈ شو کیا، اس کی فائنڈنگ یہ تھی کہ تحریک انصاف کہہ رہے تھے لیکن وہ پہلے بھی تحریک انصاف کا ہی ووٹر تھا. ایسا بندہ نہیں ملا جو کہہ رہا جی میں اس کو دے رہا ایک آدھ ملا ہوگا. میں نے بہت کم میں روڈ شوز یہ اقرار کا ہو، جامع کی بات کی آپ نے، 5 بجے لگا کے اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور جامع اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ پچھلا ووٹ کس کا ہے، تو جس کو دیا ہوتا ہے اسی کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسی کا. مطلب 1% کے قریب بھی مجھے ایسا ووٹر نہیں ملا جس نے کہا جی پچھلا نون کو دیا تھا اب تحریک انصاف کو دوں گا، پچھلا تحریک انصاف کو دیا تھا اب نون کو دوں گا. سو کور ووٹر تو انٹیکٹ ہے. میں اس کو بس 2 جملوں میں کمپلیٹ کرتا ہوں. کور ووٹر انٹیکٹ ہے. جو نان نیوٹرل ووٹر ہوتا ہے نا، اصل کی وہ ہوتی ہے کہ اس کو کون نکال پائے گا، وہ کس کی طرف جائے گا، وہ آخر میں کیا فیصلہ کرے گا، میں نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے یا اس کو ووٹ ڈالنا ہے، بیسڈ آن واٹ ایور. آئی تھنک دیٹ ول بی دی ڈیسائیڈنگ فیکٹر. اور نیا ووٹ کتنا؟ نیا ووٹ. ہاں اب دیکھیں مسلم لیگ نون کے گھروں میں یا تحریک انصاف کے گھروں میں عموماً آئی ایم شیور نیا ووٹر اپنے بزرگوں کے ساتھ ہی چلے. نہیں میرا نہیں خیال. ایکچولی پہلی مرتبہ میں نے سپلٹ دیکھا ہے گھروں کے اندر، میں نے سپلٹ خود ویزیبلی دیکھا ہے. یہ جو ہوتی ہے نا ایک تاثر یا ایک جو بن جاتی ہے ماحول بنا ہوتا ہے. 2008 میں ایک ماحول تھا اور سب جگہ یہی ایک آبزرویشن تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتنے جا رہی ہے. 2013 کے اندر یہ ایک اوور آل تھا امپریشن کہ نون لیگ جو ہے وہ جنرل الیکشن جیتنے جا رہی ہے. اور 2018 میں کے الیکشنز کے اوپر 100 طرح کے آپ تحفظات رکھیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اوور آل ایک ماحول ہوا بنی ہوئی تھی. تو ابھی جو ہوا ہمارے جو رپورٹرز آن گراؤنڈ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ بتا وہ اسی ہوا کی ہم بات کر رہے ہیں. جو امکانات نظر آ رہے ہیں وہ ایک ماحول تو بنا ہوا ہے. اور بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو میٹر ایٹ دا اینڈ آف ڈے کرتا ہے وہی ایک سوئنگ ووٹ ہوتا ہے جو پولنگ بوتھ کے اندر جا کے یہ فیصلہ کرتا ہے. یہ پہلے تھوڑا کہ یار ہاں میرے خیال میں خان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے ابھی تک اپنا ذہن بنا لیا ہوگا نا جو اس نے جدھر ووٹ دینا. جی چوائس صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے نا؟ نہیں میں کہہ رہا تھا یہ فواد چودھری یا اسد عمر یا شہباز گل کو ذرا لائن پر لیں پی ٹی آئی میں سے کسی تو کیا یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں.
क्या प्रोपेगेंडे करे खान, क्या प्रोपेगेंडे करे चौधरी साहब? इमरान खान साहब रोजाना तकरीरें कर रहे हैं, और चौधरी साहब रोटी छोटी रोजाना खान साहब तकरीर कर रहे हैं कि भाई फलाने को मुल्तान भेजा, फलाने को लाहौर भेजा, मिस्टर एक्स वाई, वो जी भी आने वाले मैंने सुना। नहीं, असल में इशू पता क्या इशू ये है, तफसीलात ले ना। इशू ये है कि वो खान साहब ने पिछले जो 3 दर्जन जलसे किए हैं, वो हर जलसे के अंदर को लाहौर में वो एक बैठा हुआ एक्स फैक्टर, वो एक मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई समथिंग, और चूंकि चौधरी साहब भी लाहौर से हैं, तो चौधरी साहब बड़ा थोड़ा सा उस हवाले से मजीद जो है ना वो थारो डिस्कशन करना चाह रहे हैं। हो सकता है चौधरी साहब की मुलाकात भी हुई मिस्टर, हाँ, तो मिस्टर वो एक्स फैक्टर जो है, मिस्टर एक्स जो है, उसका जो एक्स फैक्टर इम्पैक्ट है वो कल के इलेक्शन की आउटकम के ऊपर हाल ही बता दें कितने सब खैर है, सब खैर है, ये बता दें सब चौधरी साहब की गल सर ऐसे प्रोपेगेंडा करिए। अच्छा नहीं, एक मिनट बतानी है वो चंगा फटे से चौधरी साहब चौधरी परवेज लाई नु शेरवानी पहना रहे हो 22 तारीख नु के नहीं? यानी हाउ कैन आई से दिस वीक एंड डिस्क बाय टुमारो दिस टाइम? नहीं, आप कह रहे हैं कि 90% जो है पीटीआई, अगर पीटीआई जीती है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द वेव व्हिच यू आर रेफरिंग टू। अगर सियासी वेव, अवामी सियासी राय आमा को लिया जाए तो पीटीआई का कोई मुकाबला, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपने एक्स या वाई या पता नहीं केड़े केड़े फैक्टर्स रखे हैं, अर्शद साहब से पूछें जरा, तो वो अगर कोई वहाँ इंटरप्ले, मैंने तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजा सिकंदर सुल्तान, उनको एप्लीकेशन भेजी थी कि मुझे पता चला है कि 8-10 हलकों में जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, अब वो बाकी काम तो फेल हो गया, अब वो एक जाली जो है ना रिजल्ट बना के भैया नहीं, जो हल्के का रिजल्ट आया ना, काशिफ एग्री नहीं कर रहा था इस बात से जब हमने बात की, वो ये तो काशिफ को गलती होगी, माफ कर बच्चे की जान लेनी है। चौधरी साहब वो मतलब मैं की करा यार, आरू के एंड पे हो सकता कैसी लग गया यार, आरू के एंड पे हो सकता है। देखिए यार, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ज्यादा ये कल पता लगेगा, ये वी आर प्रीएम्प्टिंग अ कॉन्वर्सेशन, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं इसमें आपको लगता है कि इन हालात में धांधली करना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि एक हल्का है मुजफ्फरगढ़ में, हमारे 2-2 मैं बात कर रहा था, 3-3 रिपोर्टर्स डिप्लॉयड है, एक एमएनएस एमपीएस सारे के सारे अपने हल्कों में नहीं है, इन हल्कों में बैठे हैं, क्योंकि एक हल्के का इलेक्शन है, वो सारे के सारे यहाँ बैठ के इलेक्शन मैनेज करेंगे। मैंने आपको लोधरा की मिसाल दी थी कि लोधरा का जब इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ था, तो आप ये देखिए कि उस आरओ के दफ्तर में कौन कौन बैठा हुआ था, तमाम लीडरशिप तकरीबन सेकंड ईयर की। आपने सुनी नहीं बात, मेरी दोबारा सुन लें। अब वो जो है ना, यानी फर्ज करें ये मुल्तान का हल्का 217 जी, या चीचा बतनी 202, या लाहौर 168, 158, 167, 170, कोई हल्का है, वो रिजल्ट जो भी है ना, उसमें नून जीत रहा है या पीटीआई, वो तो हमने लिफाफा खोलना ही नहीं। आरओ जो है उसने एक रिजल्ट, उन्हें एक अपना रिजल्ट बनाया है, उन्हें देता है, उन्हें कहा अरशद शरीफ विद 120,000 हैज वन एंड खावन गुमन विद 105,000। और उसके बाद क्या समझो सत्य खैर रोंदे रहो, उसके बाद रोंदे रहो, इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाओ, 6 महीने लग जाएंगे। नहीं 6 महीने क्यों, हमायूं 4 साल के केस अभी नहीं खत्म हुआ। तो 2002 में क्लासिक एग्जाम्पल है। सर देखें, मेरी ये ऑब्जर्वेशन ये है कि कल जो है अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की गई तो लाहौर के अंदर आपको एक डिफरेंट लाहौर नजर आएगा और लोग रिएक्ट करेंगे। मैं नहीं समझता। अच्छा, वो अब मैंने ये एप्लीकेशन दी, आज ये एंटरटेन हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन में, अब उन्होंने उसका जवाब भेज दिया है कि क्वेश्चन डज नॉट अराइज जब तक हम सारे उम्मीदवारों के अंगूठे और साइन नहीं लेंगे, 45 को जो फॉर्म है ना जारी नहीं करेंगे। अब अल्लाह करे ऐसे ही हो। अब आ गया, उनका लिख के आ गया, एंड आई बिलीव राजा सिकंदर सुल्तान, मैंने यानी पीटीआई के प्रोपेगेंडे से मैं मुतासर नहीं होता। अच्छा, आपको नहीं, मैं अपने तौर पर ये खबर है काशिफ अब्बासी के लिए। मैं देख रहा हूँ क्यों हो गया सर, काशिफ साहब के लिए खबर है। नहीं, चौधरी साहब हमेशा खबर देते हैं और खबर पे बात करते हैं, सोर्सेस चौधरी साहब के। मैंने मेरे पास उनका लेटर आ गया कि मेरी ये उसी एप्लीकेशन का कि हम जो है 45 जो है ना कोई बोगस नहीं।